انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کلپ مولانا تقی عثمانی کو دعوت رجوع دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ تقریباً 22 منٹ کا کلپ ہے اور اسی حوالے سے چند ایک گزارشات اسی کلپ کو ایڈٹ کر کے کی جا رہی ہیں، اور مولانا تقی عثمانی کو دعوت رجوع کے ساتھ ساتھ یہ دعوت رجوع انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بھی ہے۔ اب آ جائے میرے بھائیوں اس ٹاپک کی طرف، بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سب و شتم کے اوپر۔ میں بنیاد ہی کلیئر کر دوں، مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے فالورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ کیا حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی، کیونکہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں، یہ پمفلٹ 5B کی سیریل 18 اور یہ جو پمفلٹ ہے یہ عربی والا ہے۔ اس میں دیکھیے گا کہ جو انڈر لائن لفظ ہے یہ سب یہ استعمال ہوا ہے۔ اب جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے وہ سیم وہی فتویٰ کیا وہ اس حدیث کے حوالے سے لگانا پسند کریں گے؟ اور کیا یہ جو واقعہ ہے، یہ جس کا ذکر ہے، کیا یہ خلیفہ راشد کے حوالے سے نہیں؟ اور پھر دوسری جگہ پر جب اردو پورشن میں یہ حدیث آتی ہے سیریل 18، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ برائی سے کیا گیا ہے۔ اب جو باتیں انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے اس پریویس بات میں کہی ہیں، جس طرح کے فتوے لگائے ہیں، کیا وہ یہی اس فتوے کیا اس حدیث کے حوالے سے یا اس روایت کے حوالے سے لگائیں گے؟ یہ ان سے سوال ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدی، اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین اور میری سنت کو پکڑنا۔ نبی الاسلام نے خلفائے راشدین کے مخالفین کو بدعت پر کہا ہے، بدعت مکفرہ نہیں ہے۔ اور اس میں بھی الگ بات ہے کہ جو اہل جمل ہیں انہوں نے تو رجوع کر لیا، سیدنا طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا معاملہ الگ ہے۔ مسئلہ خوارج کا، اب یہ جو روایت ہے اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو کیا جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ اس روایت کے حوالے سے بھی اور اس شخصیت کے حوالے سے بھی لگائیں گے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں؟ اور اہل صفین کا، اہل شام کا ہے، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، فی الحال میں اس طرف۔ تو سب کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی تنقید، یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لی ہے۔ اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو، وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے، مسلم میں سب نہیں لعنت کے الفاظ موجود ہیں، وہ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے۔ اگر سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں لعنت ہوا ہے تو پھر محترم انجینئر محمد علی مرزا نے اس سیریل نمبر پر اس کا ترجمہ برائی کیوں کیا ہے؟ کیا وہ یہاں پر بھی لعنت کا لفظ لگانا پسند کریں گے، اور اس شخصیت کے لیے کہ جو خلیفہ راشد ہے؟ بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703 اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 6229۔ اہل مروان، آل مروان جو تھے بنو امیہ، ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سہل ابن سعد السعدی کو بلاتا ہے ممبر پر اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات کہو۔ وہ انکار کرتے ہیں، وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، بلکہ وہ شیعان علی میں سے ہیں، بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں، لوگ ان کو جب حج کے موقع پر ملتے کہ آپ چند اصحاب میں سے ہیں سینئر جو باقی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کی، تو آپ ہمیں بتائیں، تو وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے بڑی گج وج کے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو حضور کے زخم دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی؟ تو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا خون نہیں رکتا تھا، تو مولا علی ایک ڈھال میں اس کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ پانی لے کے حضور کا زخم دھوتی تھی،
اور وہ جب زخم سے خون رسنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. اور وہ یہ ہر جگہ چیخ چیخ کے یہ حدیث سناتے تھے، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو وہ حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے پھر سوچا کہ یار اسی بندے کو جو مولا علی کا شیعہ ہے اسی سے ہی حضرت علی پہ لعنت کرا دیں تو باقی تو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے، قبائلی سسٹم ہے. تو ان کو بلایا گیا سہل ابن سعد الساعدی کو اور کہا کہ تم حضرت علی پہ سب و شتم کرو. تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا تراب کہہ دو. نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229. ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. نعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، اور یہ نام بنو امیہ حقارت سے لیتے تھے. مٹی والا، ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا. اس پہ پھر سہل ابن سعد نے کہہ کر لگایا. انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کرتے ہو ابو تراب کہہ کے. بنو امیہ جب ابو تراب کے تو آپ سمجھیں یہ وہ تحقیر سے کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. ان کے اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک اختلاف ہوا تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل کے. اچھے خاوند ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے جھگڑا ہو تو بیویوں کو نکالنے کے بجائے چپ کر کے سٹ سٹ کے باہر نکل جاؤ. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا نبی الاسلام آئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ سے، علی کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے لیکن ظاہر اب رشتہ ہو چکا تھا اس لیے چچا کا لڑکا کہا. تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے. تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا ڈھونڈو. سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں واپس آ کے نبی الاسلام کو بتایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، علی نے خود حاضر ہو جانا تھا قدموں میں. آپ خود چل کے گئے، اٹھایا، جسم سے مٹی جھاڑی، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن، حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے مجھے ابو تراب کو. تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب بھی کہہ دو. انہوں نے کہا نہیں کہیں گے. تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا، تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں، کتابوں پہ بھی غور کر لیں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کے دین کو فالو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل نمبر 39، اس میں دو احادیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی جو کہ صحیح بخاری کی 3703 اور صحیح مسلم کی 6229، وہ یہاں پہ 39 سیریل نمبر میں تحریر ہیں اور اپنی بریکٹس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ان کو بریکٹس کے ساتھ بھی پڑھیں اور بغیر بریکٹس کے بھی پڑھیں تو آپ کو ان کے مطالب جو ہیں ان میں فرق واضح نظر آئے گا. یہ جو دو احادیث ہیں صحیح مسلم 6229 اور صحیح بخاری 3703، ان کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے جو موجم الکبیر الطبرانی میں ہے. میں یہ تینوں احادیث ان کے جو پہلے حصے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. صرف پہلے حصے پڑھوں گا تاکہ جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لیندھی نہ ہو. سب سے پہلے صحیح مسلم حدیث نمبر 6229. ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ مدینہ میں مروان کی اولاد سے ایک شخص حاکم ہوا تو اس نے سیدنا سہل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے کا حکم دیا. سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو وہ شخص بولا کہ اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو کہہ کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو. سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام پسند نہ تھا اور وہ اس نام کے ساتھ پکارے جانے والے شخص سے خوش ہوتے تھے. اب صحیح بخاری کی حدیث 3703 اور اس میں جو فرق ہے الفاظ کے ساتھ وہ آپ کو واضح نظر آ جائے گا. ایک شخص سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ یہ فلاں شخص
اس کا اشارہ امیر مدینہ کی طرف تھا۔ برسر ممبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ وہ انہیں ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر سہل ہنسنے لگے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ نام تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا۔ اب آئیے المعجم الکبیر الطبرانی جس کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5746۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا اور کہا یہ مدینہ کا امیر آپ کو بلا رہا ہے کہ تم ممبر پر علی کو گالی دیتے ہو۔ میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں؟ اس نے کہا تم علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہتے ہو۔ تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور کہا یہ نام تو علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا، اور یہ نام علی کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ جو المعجم الکبیر الطبرانی کی حدیث ہے 5746، یہ اس میں جو الفاظ ہیں یہ بہت ہی مختلف ہیں ان الفاظ سے، اور آپ ان تینوں حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور ان میں الفاظ کے کتنے فرق ہیں، اور ان کے مطلب بھی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو سوشل میڈیا پر سنا ہے وہ ان احادیث کے حوالے سے کچھ اور ہی رنگ دیتا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خدا را سوچئے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیے کہ کہیں کل قیامت کے دن ہمیں ان حوالوں سے جواب دینا ہونا پڑے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آ جائے میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری صحاب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا، امر معاویہ سعدن، معاویہ نے سعد کو حکم دیا، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز، پھر اس میں آگے الفاظ ہیں، جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے؟ یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے، کیونکہ بنو امیہ ابو تراب۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر، سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا، جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے، خصوصاً 3 باتیں، مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان۔ یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی علیہ السلام کے۔ سعد ابن مالک نام ہے ان کا، اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص، یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں۔ اندازہ کریں جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے، ہم مانتے ہیں، تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا، کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا۔ تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے؟ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکالتے؟ مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں۔ ہائے ہائے ہائے، اوے کہانیوں اور بناؤ جیڑی کوئی سنی جائے۔
یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بھی بتائیں گے نا، وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا، یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں۔ 7ویں صدی ہجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرح لکھی اور تبویب کی، باب باندھے۔ اچھا، بہرحال وہ ہمارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، تو اسی کا حکم دیا تھا جو مرضی کر لیں۔ بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے، ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے، جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں، اردو ترجمہ بھی ہے اس کا، عربی بھی ہے۔ انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا، ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے نا، تو انہوں نے اس کا رد کیا، لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا۔ انہوں نے پتا کیا کہا؟ امر معاویہ بسب سعدا، حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا، سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیتا ہے، فلنگ دی بلینکس۔ تو فابا، تو اس نے انکار کر دیا، حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے، لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ایک بار کہہ دینا پھر رحمت اللہ علیہ، ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو، اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی یا زیدیت وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا۔ آمین۔ اے بولے جے پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے۔ اچھا جی، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا، 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی۔ سن، پہلی بات، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں، ورنہ ہر جنگ میں تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ گئے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت والا سٹیٹس نہیں۔ پھر ان کا دوسری فضیلت، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا۔ صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا۔ اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں، یہ کٹھی 2 حدیثیں ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر، میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملا، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں نا کہ شعب چشم تھا، حضور نے لعاب لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے پھر فتح دے دی۔ اور ان کا تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے ان پہ دلائل تمام کیے، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب یہ فضیلت تو بہت بڑی تھی، تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ، تو نبی علیہ السلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صحیح مسلم کی حدیث 6220، اس حدیث کے حوالے سے آپ نے بہت سنا بھی ہوگا، اور اس حدیث کے درمیان میں آپ نے بریکٹس بھی لگی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ آئیے آج اس حدیث کو ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں اور بریکٹس بھی لگاتے ہیں، اور جب بریکٹس لگانی ہے تو پھر پازیٹیو سینس میں بریکٹ لگائی جائے تاکہ صحابہ کے حوالے سے کوئی بھی شخص بدظن نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی اس کے ذہن میں کوئی خرابی جو ہے وہ صحابہ کے حوالے سے پیدا نہ ہو۔ صحیح مسلم ترجمہ علامہ وحید الزمان اور پبلشرز ہیں اس کے مکتبہ اسلامیہ، اور یہ حدیث اس طرح سے لکھی ہے۔ اب میں جہاں بریکٹس ہوں گی میں بریکٹس بھی ساتھ ساتھ بیان کر دوں گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر کیا تو کہا کہ تم ابو تراب کو رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امیر ہوگے تو برا کیوں نہیں کہو گے؟ اب یہ فعل مضارع ہے تو اس میں چونکہ ماضی اور حال اور مستقبل دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب تو ہم اس کا مطلب اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر کیا تو کہا تم کیوں برا نہیں کہو گے ابو تراب کو؟ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیونکہ یہ باتیں جو تھیں لوگ جو خوارج کے لوگ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہتے تھے، اور ایک خوارج کی طرف سے ایک رسم شاید چل پڑی ہوگی واللہ عالم۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر کیا تو کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی کہ حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالی عنہ کو تم برا کیوں نہیں کہو گے؟ تو سعد نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہیں کہوں گا، اگر ان باتوں میں سے ایک بھی مجھ کو حاصل ہو تو مجھے لال اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے سنا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لڑائی پر جاتے وقت ان کو یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا درجہ میرے پاس ایسا ہو جیسا ہارون علیہ السلام کا تھا، کہ تمہارا درجہ میرے پاس ایسا ہو جیسا ہارون علیہ السلام کا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پر اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میں نے سنا، یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے خیبر کے دن کل میں ایسے شخص کو نشان دوں گا جو محبت رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتا ہے اس سے۔ یہ سن کر ہم انتظار کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آئے تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوک ڈالا اور نشان علم ان کے حوالے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ان کے ہاتھ پر۔ اور جب یہ آیت اتری بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، یعنی آیت مباہلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا حضرت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، اور پھر فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس طرح سے بریکٹ لگائیں اور فعل مضارع جو ہے اس کا صیغہ بدل کے دیکھیں تو ایک بالکل واضح مطلب نظر آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر کیا، تو ان سے کہا اور پوچھا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیوں نہیں کہو گے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی ان کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیوں نہیں کہوں گا۔ اب اس حدیث کی یہ جو تعویل ہے، کیا یہ تعویل ممکن نہیں؟ کیا بریکٹس نیگیٹو سینس میں ہی لگانا ضروری ہے، یا ان کے حوالے سے امت کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا ہی ایک مقصد ہے؟
اب یہ بھی ایک مطلب بن سکتا ہے اس حدیث سے، تو کیا ہمیں ایک پازیٹیو سینس میں ان احادیث کا مطلب نہیں لینا چاہیے؟ آپ سے ہی سوال کرتا ہوں اور اس کا جواب آپ مجھے کمنٹس میں دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نا میرے لیے کافی تھی۔ اچھا، ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا۔ اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اس طریق کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا، تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، تو وہی نکالتے تھے نا۔ اور ایک طریق اس کا سپورٹیو ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور اس میں الفاظ ہے ساتھ غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلتیں، تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے۔ اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے، آپ آئے نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا، کہ حضرت علی کے کو فضائل سنائیں، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے۔ غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو کوئی بات کرنے والی کریں۔ اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میرے بھائیو۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے، مشکات میں بھی حضرت علی کے چیپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ جس نے علی کو گالی دی، رسول اللہ نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی۔ اب جو نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی سند پہ اختلاف ہے، لیکن شیخ زبیر لیزئی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے بڑا انصاف کیا۔ انہوں نے مشکات میں حدیث آئی نا تو اس کی فوٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن جو روایت مسند ابی یعلا میں موجود ہے، جو الموجب الصغیر طبرانی میں بھی ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ جس کو امام ابن سنی نے جو چیپٹر نکال دیا تھا اس کے اندر بھی موجود ہے، خصائص علی اور یہ والا چیپٹر 2، یہ خصائص علی والے چیپٹر میں، کہ ابو عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ جو ہماری ماں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد 64 ہجری میں واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے۔ ام سلمہ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو تابعی کہنے لگا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے ہو؟ یہ کہتے تھے علی پر لعنت نعوذ باللہ، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت نعوذ باللہ۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ تم رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، کیا تم یہ نہیں کہتے ہو علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ تم جب یہ کہتے ہو نا کہ علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تو یہ حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خود رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پہ تو میں وہ آیت ہی پڑھوں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 جو آیت درود سے اگلی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ کی لعنت ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں، ہم لعنت نہیں بھیجتے، ہمیں نبی الاسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ہم جھوٹے کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ تو لعنتی ہے، ہم یہ کہیں گے تیرے اس عمل کی وجہ سے تو لعنت کا مستحق ہوا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ ہمارا جو اختلاف ہے نا روافظ کے ساتھ، غالی شیعوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ لعنت آپ نہ بھیجیں، جس نے کیا وہ خود بھگتے گا، اور جو فوت ہو چکا وہ اپنے انجام کو ویسے ہی پہنچ چکا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخر میں 2 حدیثیں بیان کر کے اس ٹاپک کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، ورنہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا
اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا اس حدیث کی، جسے فٹ اسے گفٹ. بس میں اسی کے اوپر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اور آخری حدیث جو مسند احمد میں مرفوع روایت بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. عیسائی ان کی شان میں غلوف کر کے برباد ہو گئے، اور یہودی ان کی گستاخی کر کر برباد ہوئے، حتیٰ کہ ان کی والدہ پر بھی تہمت لگائی. اور اس کے ساتھ ہی الفاظ ہے، حضرت علی کہتے ہیں میرے بارے میں بھی دو طرح کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، میری محبت میں غلو کر کے اور میری دشمنی میں. اس کی روایت کی سند پہ اختلاف ہے، لیکن اس کو سپورٹیو حدیث فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں دو روایتیں ہیں. حضرت علی سے موقوفاً خود حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور جب غیبی خبر کوئی صحابی بیان کر رہا ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ نبی نہیں ان کو خبر دی ہے، کیونکہ علم الغیب اللہ کی طرف سے صرف نبیوں کو عطا ہوتا ہے جو غیبی خبریں ملتی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے نا، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر ان کو غیبی خبریں دیتا ہو. تمہارا کام ہے کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی غیبی خبروں پر. تو مولا علی کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے. یہ دونوں الفاظ ہیں. بسم اللہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث جو کہ ستمبر 2019 میں آج تیسری مرتبہ سامنے آئی ہے. اس حدیث کے حوالے سے پہلا کلپ 1 ستمبر 2019 کو اپلوڈ کیا گیا، جس کا عنوان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میں غلو اور بغض کیا ہے. اور دوسرا 12 ستمبر کو بعنوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت اور بغض کیا ہے. اور آج اس حوالے سے تیسرا کلپ. یہ حدیث کیوں اتنی تواتر سے سامنے آ رہی ہے مجھے نہیں معلوم. بہرحال یہ ایسی حدیث ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محبت اور بغض کو بہت زیادہ واضح کرتی ہے، اور انہی کی زبان سے. یہ حدیث اور مستدرک کے دو نسخوں کے حوالے سے پہلے کچھ بات. یہ المستدرک کا عربی نسخہ ہے، اور اس میں جو حدیث ہے اس میں نمبر جو ہے 4664. یہ حدیث ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس کا عربی اس کی ہے، اور یہاں پہ جو اس کی اسناد کے حوالے سے لکھا ہوا ہے امام ذہبی کے حوالے سے بھی. اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آئی ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں بھی آئی ہے. یہ جو حامیم ہے یہ احمد کا مخفف ہے، اور یہ جو کن ہے یہ سنن نسائی الکبریٰ کا مخفف ہے. اور یہ المستدرک کا اردو ترجمہ ہے جو کہ شبیر بردرز نے اس کو شائع کیا ہے. یہ المستدرک جلد 4 اور یہ اس کا ترجمہ کرنے والے کا نام بھی ہے. اور جو عربی نسخے میں آپ نے وہ حدیث دیکھی وہاں پہ اس کا جو نمبر تھا وہ 4664 تھا، اور یہاں پہ 4622 اس کا نمبر ہے. یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پر اس کا اردو ترجمہ، اور یہ اس کا اردو ترجمہ بالکل واضح ہے یہاں پر. اور اس کے نیچے جو نوٹ لکھا ہوا ہے وہ ہے یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا ہے. یہ حدیث آپ یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اب آئیے میں آپ کے سامنے شبیر بردرز کے شائع کردہ نسخے سے حدیث نمبر 4622 کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محبت اور بغض جو کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے لائق کرے، اور مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ
اور اہل بیت علیہم السلام و رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی محبت عطا فرمائے جس میں غلو نہ ہو اور بغض، جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا، اس سے اللہ ہمیں بچائے رکھے اور ہمیں اہل بیت اور اصحاب کے پاؤں کی خاک کے برابر کا درجہ عطا فرما دے، آمین۔ اب میں آپ کے سامنے مستدرک یہ جو کتاب ہے اس سے حدیث نمبر 4622 پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے علی، تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک موجود ہے۔ یہودیوں نے ان سے بغض کیا، ان کی والدہ محترمہ پر بہتان تراشی کے مرتکب ہو گئے، اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی، ان کو ایسے مقام پر فائز کر دیا جس کے وہ لائق نہ تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے محبت کرنے والوں کو ان کے اس رویے نے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے مجھ میں ایسی چیز ثابت کی جو کہ حقیقت میں مجھ میں نہ تھی، اور مجھ سے بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض نے اس بات پر ابھارا کہ وہ مجھ پر بہتان لگانے لگے۔ خبردار، میں نبی نہیں ہوں اور نہ میری طرف وحی آتی ہے، میں تو اپنی ہمت کے مطابق اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی اتباع کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں جو تمہیں حکم دوں تم پر لازم ہے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو، خواہ وہ حکم تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، اور اگر میں یا کوئی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو خبردار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، اطاعت تو فقط جائز کاموں میں ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے اور اس کا ایک حصہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے محبت کرنے والوں کو ان کے اس رویے نے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے مجھ میں ایسی چیز ثابت کی جو کہ حقیقت میں مجھ میں نہ تھی، اور مجھ سے بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض نے اس بات پر ابھارا کہ وہ مجھ پر بہتان لگانے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی۔ رافضیوں کی اکثریت جو محبت میں غلو کرتے ہیں اہل تشیع میں پائی جاتی ہے، اور ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اہل سنت میں ان کی کتے کی بھی اوقات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر لانچ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے جیسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رافضیت اور ناصبیت کی جو تعریفات بیان کی جاتی ہیں اور ان کے رد کے حوالے سے جو لکھا جاتا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور کچھ سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان تعریفات کے حوالے سے۔ رافضیت کی جو تعریف عموماً لکھی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا۔ اس حوالے سے چند سوالات ضرور اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ یہ کہے کہ میں فلاں کو صحابی نہیں مانتا اور پھر ان کا بغض رکھے اور ان کی گستاخی کرے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ کے بغض سے کیا مراد ہے؟ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ صحابہ کا بغض رکھتا ہے یا ان کی گستاخی کرتا ہے؟ اور اسی طرح گستاخی کی جو تعریف ہوگی اس کا بھی پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ گستاخی سے کیا مراد ہے۔ صحابہ کا بغض اور ان کی گستاخی جب تک ڈیفائن نہیں کی جاتی اس کے حوالے سے پھر رافضیت کی جو تعریف ہے اس کو بھی بیان کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ صحابہ کی تعریف کے بغیر جو رافضیت کو ڈیفائن کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا لوپ ہول چھوڑنے کے مترادف ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یا کہتا ہے کہ میں تو فلاں کو صحابی مانتا ہی نہیں، تو پھر میں رافضی کیوں؟ اب اس حوالے سے جو تعریف عام طور پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بغض
اور ان کی گستاخیاں کرنا۔ اور اس کے رد میں جو کہا جاتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، یہ رافضیت کا رد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے رد میں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا احترام کیا جائے اور ان کے بارے میں نازیبا زبان اور الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے۔ میں تو یہی سمجھا ہوں، آپ کیا سمجھے ہیں اس سے؟ اب دونوں چیزیں، رافضیت کی جو ڈیفینیشن ہے یا تعریف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی، جو عام طور پر کی جاتی ہے کہ صحابہ کا بغض اور ان کی گستاخی کرنا، اور اس کا جو رد ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ وہ قابل احترام ہیں۔ اب صحابہ کی جو تعریف عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، یا وہ ملے، کچھ نابینا بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے تو وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ تمام سننے والوں سے، کہ کیا آپ کسی ایک شخص کا نام لے سکتے ہیں اہل سنت کے تینوں گروہوں میں سے کہ جو صحابہ کا احترام نہ کرتا ہو اور صحابہ کا بغض اور ان کی گستاخی کرتا ہو؟ کوئی ایسا شخص، کسی ایک کا بھی آپ نام بتا سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کسی ایک صحابی کے حوالے سے اس کا بغض بھی، اس صحابی کا بغض بھی رکھے اور اس کی گستاخی بھی کرے اور پھر ان کا احترام بھی نہ کرے؟ کوئی ایک شخص آپ کے ذہن میں ہے اہل سنت کے تینوں گروہوں میں سے؟ اگر کوئی ہے تو اس کا پلیز آپ نام بتائیے، اور پھر بتائیے کہ یہ جو اہل سنت میں یہ جو بیماری ہے کہا جاتا ہے، یہ بیماری کس طبقے میں پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں؟ اب آتے ہیں ناسبیت کی طرف۔ ناسبیت کے حوالے سے جو تعریف عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا۔ اب پھر یہاں پہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ بغض اور گستاخی سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں پہ اس تعریف میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ بھی ایک پرپس سالو نہیں کرتا، اور یہ تعریف نامکمل ہے، کیونکہ آل علی کے بغیر جو تعریف ہے وہ نامکمل ہے۔ اگر کوئی شخص حسن اور حسین کے حوالے سے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ان کا بغض اور ان کی گستاخی کرے تو وہ پھر کیا کہلائے گا؟ کیا وہ ناسبیت نہیں ہوگی؟ تو اس ڈیفینیشن میں یا اس تعریف میں آل علی جو ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا بیان ہونا، پرٹیکولرائز ہونا چاہیے۔ اب یہی اگر ہم آل علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر کریں اور ان کو اس تعریف میں لے کے آئیں تو پھر یہ ہوگا کہ ان کا بغض اور ان کی گستاخیوں سے کیا مراد ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص جو ہے ان کا بغض رکھتا ہے یا ان کی گستاخی کرتا ہے؟ ان کو نعوذ باللہ من ذالک گالی دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ یقیناً ان کی گستاخی ہے۔ اب میں آپ سے ہی یہ سوال کرتا ہوں کہ اہل سنت کے تینوں گروہوں میں سے یا اہل سنت کے کسی بھی سب طبقہ سے کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا آل علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے حوالے سے ایسی بات کرتا ہو؟ کوئی ایک نام آپ دے سکتے ہیں؟ اس جو ناسبیت ہے اس کا جو رد ہے وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل۔ اب آپ سے یہ درخواست ہے کہ کوئی ایک نام بتائیں اہل سنت کے گروہ میں سے، کوئی ایک صاحب، کوئی ایک مسجد،
جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب نہ بیان کیے جاتے ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نہ بیان کیے جاتے ہوں۔ کوئی ایک نشاندہی آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایک جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے ایسی بات کرتا ہو؟ ہاں، ایک بات آپ کو ضرور سننے کو ملے گی کہ وہ آپ پہ ناسبیت کا جو ٹھپا ہے وہ لگا دیا جائے گا۔ اگر تو وہ تعریفات جو پہلے بیان کی گئیں اگر یہی تعریفات ہیں تو پھر تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ناسبی اس دور میں ہو۔ کوئی ایک بھی آپ نشاندہی کریں جو حضرت علی اور آل علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرتا ہو۔ کچھ لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جن لوگوں نے جنگ کی ان کا ذکر کرنا یہ ناسبیت کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پھر ناسبیت کی تعریف میں اس چیز کو شامل کیا جائے کہ یہ بھی ناسبیت ہے۔ اور پھر دوسرا جو اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کی تو وہ تو ناسبی کہلایا، لیکن وہ لوگ کہاں جائیں گے جو اس میں ڈائریکٹ انوالو ہیں؟ جو ڈائریکٹ انوالو ہیں وہ لوگ کدھر گئے؟ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان کے بارے میں یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا انہوں نے کوئی توبہ کی؟ کیا سب کے سب آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی اس دنیا سے جانے سے پہلے؟ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ جو لوگ تھے، اور اگر اس تعریف کو اس سینس میں لیا جائے تو پھر ان لوگوں میں ہزاروں جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ کس طرف جائیں گے؟ جب ان کا ذکر کرنے والا ایک شخص جو ناسبی کہلاتا ہے تو پھر جو لوگ ڈائریکٹ انوالو تھے ان کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ جو ناسبیت کی جو تعریف بیان کی جاتی ہیں عام طور پر اس سے اور جو اس کا رد ہے اس سے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اور اہل سنت کے کوئی بھی گروہ اس میں کوئی ایسا شخص نہیں، کسی کی مسجد ایسی نہیں کہ جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے ان کے فضائل نہ بیان ہوتے ہوں اور ان کے مناقب کا بیان نہ ہوتا ہو۔ کوئی ایک آپ نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ کام نہ ہوتا ہو؟ اب یہ کچھ سوالات تھے جن کے حوالے سے ہم نے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی کہ ناسبیت اور رافضیت جو ہیں یہ اس وقت پاکستان میں کیا کوئی بیماریاں ہیں اور کیا ان کا کوئی ڈنڈورا پیٹا جا سکتا ہے کہ یہ بیماریاں اس وقت پاکستان میں بڑے عروج پر ہیں۔ آپ کو میں نے دونوں چیزیں بتائیں کہ رافضیت کا بھی رد اور ناسبیت کا بھی رد اور ان کی جو تعریفات ہیں ان کے حوالے سے آپ کھلے دل سے اور بتائیے، سوچ سمجھ کر دیکھیے کہ کوئی ایسا شخص آپ نام دے سکتے ہیں کہ جو اس حوالے سے ناسبی یا رافضی کہلاتا ہو یا اس کو کہا جا سکے؟ کیا کوئی شخص صحابہ کا کون ہے جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا؟ اہل سنت کے تینوں گروہوں میں سے کون ہے جو آل علی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین کا احترام اور ان کے مناقب اور فضائل بیان نہیں کرتا؟ کون ہے؟ اب ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، کون ہے جو ان کی صحابیت سے انکار کرتا ہو؟ تو پھر اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک ان کے حوالے سے کسی گستاخی کا مرتکب ہو تو وہ شخص ایک ہی وقت میں ناسبی بھی ہوگا اور رافضی بھی ہوگا۔ اب اس طرح کے سوالات کو اور یہ جو تعریفات ہیں ان کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا طبقہ ایگزسٹ نہیں کرتا اور نہ یہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کو بیماری کہنے والے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اپنی جگہ پر ٹھیک نہیں ہیں، ان کو اس حوالے سے ضرور خیال کرنا چاہیے۔ یہ کچھ کا چند باتیں تھیں جو کہ رافضیت اور ناسبیت کے حوالے سے ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔